نبی کریم کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا جائز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ یا کسی اور نیک شخصیت کی ذات کا وسیلہ بنانا، اس کی تعلیم نہ قرآن نے دی، نہ حدیث نے دی، نہ صحابہ کرام کے عمل نے دی۔ وسیلہ بنانا جائز ہے؟ اللہ کے نیک اسماء و صفات کو، اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکارو، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرو، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرو، کسی نیک انسان سے دعا کرواؤ، یہ جائز ہے۔ شخصیات کا وسیلہ قرآن و حدیث کی تعلیم کے خلاف ہے۔ جو لوگ جوال سے جوال میں 20 ریال کا 25 ریال ٹرانسفر کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے 20 ریال دیے، پیسے پہ جتنا پیسہ دو اتنا ہی پیسہ لینا چاہیے۔ 20 ریال دیتے ہو تو 20 ریال لو۔ رمضان کا قضا روزہ شوال کے 6 روزوں کے ساتھ ایک نیت سے رکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، ایک تیر میں 2 شکار نہیں ہوں گے۔ پہلے قضا ادا کرو، پھر، کیونکہ وہ قضا ہے، فرض ہے، اور یہ نفل ہے، پہلے فرض ادا کرو پھر نفل کرو۔ جمعے کی نماز فرض ہے؟ جی، رسول اللہ قرآن حکیم کے اندر حکم ہے کہ جب جمعے کی نماز کے لیے آواز دی جائے تو تم پھر نماز کے لیے بھاگو، سارے کام چھوڑ دو۔ تو یہاں حکم ہے، امر ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے جب اذان ہو جائے تو سارے کام چھوڑ کر نماز کے لیے آؤ۔ یہ عبداللہ بھائی کی طرف سے اعلان ہے کہ تمام سی ڈی ان کے پاس موجود ہیں، جس بھائی کو چاہیے ان سے لے سکتا ہے۔ پیری مریدی کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ چلن عام ہے۔ پیری مریدی کھانے کا دھندا ہے۔ پیر کا گھر تو روشن ہے بجلی کے قمقموں سے، مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی۔ یہ کھانے کے ڈھونگ ہے، کھانے کے طریقے ہیں۔ آپ دکانداری کر کے کھاتے ہو، مولوی مرید بنا کر کھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم ہیں، قائد اعظم ہیں، ان کے آنے کے بعد کسی اور کا دامن پکڑنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور جب یہ بات سنتے ہیں نا مولوی، پتہ کیا کہتے ہیں؟ من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان۔ جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ تو قادری، نقشبندی، چشتی، رضوی، سہروردی، ان سلسلوں میں داخل ہو جاؤ۔ ہم کہتے ہیں ہمارا مرشد محمد الرسول اللہ، ہمارے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس کے قائد امام الانبیاء بن جائیں اس کو کسی اور مرشد کی ضرورت؟ پیر وہ ڈھونڈے جس کو پیر ملا نہ ہو، اور جس کا پیر بلال کا پیر ہو اسے کسی اور کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کچھ دینی مشورہ کرنے سے پہلے، مشورہ شروع کرنے سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اختتام پر درود شریف پڑھتے ہیں، تو کیا یہ مشروع ہے؟ کسی حدیث سے ثابت ہے تو ہمیں بھی بتا دو، ہم بھی شروع کر لیں گے۔ اور اگر کسی حدیث میں نہیں ہے، مرشد جی نے فرمایا ہے، بزرگوں نے فرمایا ہے، تمہیں تمہارے بزرگ مبارک، ہمیں ابو بکر کا بزرگ مبارک، ہمیں صحابہ کے بزرگ مبارک، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا کفیل داڑھی رکھنے نہیں دیتا، اور ہمت کر کے رکھ لی تو بہت برا بھلا کہتا ہے، اور داڑھی کی بے عزتی بھی کرتا ہے۔ اس مسئلے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے اللہ سے ہدایت کی دعا کریں، اور اس داڑھی کو، سنت کو برقرار رکھیں، اللہ سے مانگے، اللہ ضرور درمیان کی راہ آسانی فرمائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔